لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ سبب کیا ہے ان روزوں کے وجوب کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بات تقوی سے چلی تھی ہماری اور آئی ہے گناہان کبیرہ تک، اس لیے کہ تقوی کی جو تعریف کی ہے مولا نے بھی اور چھٹے امام نے بھی، کہ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان کا واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل ہونے نہ پائے۔ اس ذیل میں بات آئی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ پر اسی ذیل میں بات ہو رہی تھی، اور کل بات پہنچی کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ تو اب اس جھوٹ کے ذیل میں بات ہم نے یوں شروع کر دی کہ کچھ زبان کی اہمیت اور زبان سے جھوٹ کے علاوہ کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں۔ کل جو ہے وہ جھوٹ پر بات ہوئی، اور تھوڑی سی دو ایک روایتیں اور آج نقل کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اس زبان سے اور کیا کیا گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اب یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: علت الکذب اقبح علہ۔ دیکھیے، اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم لوگ یعنی انسان دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ بیماریاں دونوں کو لگتی ہیں، جسم کو بھی لگتی ہیں اور روح کو بھی لگتی ہیں، اور دونوں کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ ہلکی، آدمی کو زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، یا کچھ لوگ وہ ہیں جو بیچارے ان کو ٹیوبرکلوسس ہو گیا یا کینسر ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا۔ تو بیماریاں بھی کچھ ہلکی ہیں، کچھ بھاری ہیں، کچھ اس سے بڑی ہیں، کچھ اس سے بڑی ہیں۔ ویسے ہی روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں جسم کی ہی طرح سے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اس میں بھی جیسے جسم کی بیماریاں ہلکی اور بھاری اور اس سے بھاری، ویسے ہی روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علت الکذب اقبح علہ، روح کی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری کا نام ہے جھوٹ۔ علت الکذب اقبح علہ، بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 231۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یکذب الکاذب الا من مہانت نفسہ۔ آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کہیں نہ کہیں آدمی اپنے اندر ہلکا پن محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے اندر آدمی حقارت اور ذلت محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ جو ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام حضرت موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں: یا ہشام ان العاقل لا یکذب، اگر آدمی عقل مند ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَإِن كَانَ فِيهِ هَوَىٰ، چاہے اس جھوٹ میں اس کے اپنی خواہشات ہی کیوں نہ ہوں، اس میں جو ہے اس کا کوئی نفع ہی کیوں نہ ہو۔ وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ وَإِن رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ، پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ سے بچو، چاہے تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی جھوٹ میں تمہاری نجات ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ الْحَلَكَ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ میں ہی ہلاکت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ نجات ہے، لیکن ہلاکت اصل میں جھوٹ میں ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے ایاک والکذب، بچو جھوٹ سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ،
اس لیے کہ جھوٹ انسان کے چہرے کو بدنما کر دیتا ہے، بد شکل کر دیتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کی روزی کم ہوتی ہے۔ الکذب ینقص الرزق، روزی انسان کے، جھوٹ انسان کی روزی کو کم کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی روایتیں اور ہم نے کہا آپ کی خدمت میں نقل کر دیں، من جملہ ان چیزوں کے کہ جو زبان سے آدمی کا گناہ ہوتا ہے اس میں۔ اب آئیے جھوٹ کے بعد، پہلا ہم نے عرض کیا کہ جو ہے وہ گالی بکنا یہ بھی گناہ ہے، پھر آیا جھوٹ بولنا، یہ باقاعدہ روایات میں گناہ کبیرہ میں ہے۔ تیسری چیز جس کو ہم عام طور پر نہیں سمجھتے اور ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں اور سناتا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب پہلے غیبت کی جو ہے وہ سلسلے میں نقل کرنے سے پہلے ڈیفینیشن جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط بیانی کرنا یہی غیبت ہے۔ کہنا اگر کسی کے بارے میں آپ غلط بیان کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے، وہ تہمت ہے، غیبت نہیں ہے۔ غیبت سچی بات کا بیان کرنا بھی ممکن ہے غیبت ہو۔ چنانچہ جو غیبت کی تعریف کی گئی ہے، کہتے ہیں ذکر اخیک بما یکرہو، کسی بھی برادر مومن کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی ایسی بات کو بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند ہو۔ مثلا میں ہوں، میری ایک آنکھ دبی ہوئی ہے، مثلا میں کانا ہوں، تو یہ بات صحیح ہے کہ میں کانا ہوں، لیکن اب میرے پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کون مولانا؟ وہ مولانا کانے مولانا، تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، کانا ہوں میں، لیکن اگر میرے سامنے کہیے تو مجھ کو یہ بات بری لگے گی۔ اسی طرح کی چیز کو بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ چنانچہ ایک چیز اور اس میں یہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایکچول میں انسان کی غیبت نہیں کرتا، در حقیقت وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو میں تھوڑے سے مقدمے کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ غیبت کرنے والا در حقیقت غیبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی جو ہے وہ ہمارے اندر کوئی عیب ہے مثلا جو دنیا نہیں جانتی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ کل کی مجلس میں بات ہوئی کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، جو چاہو کرو، اللہ تمہارا دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مؤمنین دیکھ رہے۔ تو خدا کو سارے ہمارے عیب کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہمارا سارا عیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس کے باوجود خدا نے ہمارے عیب کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، نہیں ڈال رکھا ہے؟ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ، دعائے کمیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ پالنے والے کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، کتنی تعریفیں ایسی ہیں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اس کے باوجود تو نے جو ہے وہ پبلک میں نشر کر رکھی ہے، پھیلا رکھی ہے۔ وَكَم مِّن قَبِيحٍ سَتَرْتَ، اور کتنی برائیاں ایسی ہیں میرے اندر کہ تو نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو ہمارے عیب کو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ آپ کو ہمارے عیب کا پتہ چل گیا اور آپ اس کو چار جگہ بیان کر رہے ہیں، تو جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈالا آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ آپ صرف ہمارے مقابل میں نہیں ہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ پردہ ڈالیے تو ڈالیے، میں تو نہیں ڈالتا، میں تو بیان کروں گا۔ تو یہ در حقیقت غیبت کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کو ظاہر کرنا اور بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ چنانچہ یہاں فرماتے ہیں کہ غیبت کی تعریف میں کہ ان تقول فی اخیک ما قد سترہ اللہ علیہ، کہ کسی برادر مومن کے بارے میں ایسی بات کا بیان کرنا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے پردہ ڈال رکھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو آیت ہے وہ بڑی سخت ہے غیبت کے سلسلے میں۔ یہ آیت آپ کو کہاں ملے گی؟ اگر آپ دیکھیں تو سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کتنا سخت لہجہ قرآن مجید کا ہے غیبت کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے لا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کسی کو پسند ہے یہ بات کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غیبت یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آدمی
وہ جانور جس کا کھانا حلال ہے، بکری مثلا، اگر وہ ذبح نہ ہو اور مردہ ہو تو اس کا گوشت آدمی نہیں کھائے گا، چہ جائے کہ انسان کا، اور انسان بھی چہ جائے کہ بھائی کا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ غیبت مردہ بھائی کے گوشت کے برابر ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم لوگوں کو پسند ہے اس بات کا کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ چنانچہ اب آئیے میں آپ کو، یہ تو قرآن نے کتنی شدت سے بیان کیا، غیبت کتنے بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روایت میں ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو معراج پر لے جایا گیا تو بہت کچھ دکھلایا گیا، جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلایا گیا۔ من جملہ اس میں فرماتے ہیں کہ مررت لیلۃ اسری بی، میں جس رات مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا، میرا گزر ہوا علی قوم، کچھ ایسے گروہ کی طرف سے کہ یخمشون وجوہہم بعظافیرہم، کہ جو اپنے چہروں کو اپنے ناخون سے نوچے ڈال رہے تھے۔ فقلت یا جبرائیل، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں بیچارے کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا جو ہے چہرہ نوچے ڈال رہے ہیں؟ جبریل نے جواب دیا ہؤلاء الذین یغتابون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے دنیا میں، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ تعالی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا من مات تائبا من الغیبہ، اگر کوئی آدمی غیبت کرے اور توبہ کر کے مر جائے، فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، تو وہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا، چونکہ توبہ کیا ہے، جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لیا ہے، اللہ سے بھی استغفار کیا ہے، اور جس کی غیبت کی تھی اس نے معاف کر دیا، تو معاف تو ہو سکتا ہے، بٹ یہ آخری آدمی ہوگا معافی کے بعد کہ جو جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، لیکن اگر کوئی اصرار بغیر توبہ کیے بغیر معافی مانگے غیبت سے مر جائے، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ، وہ پہلا آدمی ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا میٹر ہے غیبت کا کہ اگر توبہ کرو گے تو معاف تو ہو سکتے ہو، مگر سب سے لاسٹ میں جاؤ گے جنت میں، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پہلے آدمی ہو جو جہنم پہ جاؤ گے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ وہ جس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو قرآن میں یا روایت میں گناہ کبیرہ، تو یہ بھی آیا گناہ کبیرہ میں۔ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قال فی مؤمن، اگر کوئی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے ما رأتہ عیناہ وسمعتہ اذناہ، کہ جس کو خود اس نے دیکھا ہو۔ دیکھیے بھائی میں نے کہا نا کہ غلط بات کا بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو تہمت ہے، اس پر اللہ نے توفیق دی تو بات کریں گے۔ صحیح بات کا بھی نقل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر کسی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ چنانچہ مولا کہتے ہیں کہ من قال فی مؤمن ما رأتہ عیناہ، اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں وہ بیان کرے جس کو اس نے دیکھا ہے، یا وسمعتہ اذناہ، یا اس نے جو ہے وہ اپنے کانوں سے اس کے بارے میں سنا ہے، تب بھی فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ من الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کہ برائیوں کا پھیلاؤ ہو، مومنین کے بے حرمتی ہو، لہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی آنکھ کا دیکھا بیان کریں، کان کا سنا بیان کریں، ان کے لیے بھی لہم عذاب علیم، شدید عذاب ہے۔ چنانچہ پھر امام صادقی علیہ السلام سے روایت من روا علی مؤمن روایتاً، اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ یرید بہا شیئا، کہ جس سے اس کی بے عزتی مقصد ہو، وعدم مروتہ،
لیسقط من اعین الناس، تاکہ اس کی حیثیت پبلک کے درمیان گر جائے. اخرجہ اللہ من ولایتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جو ہے وہ ولایت سے نکال دے گا. قرآن پڑھیے آپ، دو ہی ولایت ہے، ایک کا نام ہے ولایت خدا اور ایک کا نام ہے ولایت شیطان. اگر آپ کہیں گے صاحب تو پھر رسول اللہ کی ولایت اور علی کی ولایت اور ائمہ کی ولایت، ہم نے کہا وہ وہی ایک میں آتا ہے کہ جس کا جو ہے وہ اللہ ولی ہے، پیغمبر، پیغمبر کے بعد علی، علی کے بعد امام حسن، بقیہ ائمہ، یہ وہی سسٹم ہے. تو یا دو ہی قرآن میں ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگ جو مومن ہیں ان کا ولی اللہ ہے. کام کیا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے وہ نکالتا ہے تاریکیوں سے، کدھر لے جاتا ہے؟ اجالے کی طرف. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی و سرپرست سرکش لوگ ہیں، طاغوت لوگ ہیں. ان کا کام ہے یخرجون من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے ان کو اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو دو ہی ولایت ہے، یا اللہ کی ولایت ہے اور اللہ کی نمائندگی میں رسول اللہ اور مولا کائنات اور ائمہ کی ولایت ہے. دوسری ولایت ہے یا شیطان کی ولایت. اب اگر کوئی شخص اللہ کی ولایت سے نکلا تو کہاں جائے گا؟ سامنے دوسری ولایت ہے یعنی شیطان کی. لیکن غیبت کرنے والا وہ ہے کہ جس کو شیطان بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. چنانچہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز بیان کرے کہ تاکہ جو ہے وہ اس کی جو ہے بے عزتی ہو جائے، لوگوں کے نگاہ میں وہ گر جائے، اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان، اللہ اس کو اپنی ولایت سے نکال دے گا. تو کہاں جائے گا؟ شیطان کی طرف. مگر امام فرماتے ہیں فلا یقبلہ الشیطان، شیطان بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یعنی یہ نہ گھر کا ہوا نہ گھاٹ کا ہوا. ایک جگہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بأحد یوم القیامہ، قیامت میں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. یوقف بین ید اللہ، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یدفع الیہ کتابہ، اور پھر اس کو اس کا نامہ عمل اس کے حوالے کیا جائے گا. فلا یری حسناتہ، اور اب جب آدمی اپنی ڈائری دیکھے گا، نامہ عمل دیکھے گا، تو اتنی مجلسیں پڑھی تھیں وہ بھی نہیں لکھی ہے، یہ کیا تھا یہ بھی نہیں لکھا ہے، یہ کیا تھا یہ بھی نہیں لکھا تھا، خاندان کے ساتھ یہ کیا، تو کوئی نیکیاں ہیں ہی نہیں، تو کہ گئی کہاں؟ فلا یری حسناتہ، تو وہ اس کے اندر اپنی جب نیکیاں نہیں پائے گا تو یقول، کہے گا الہی لیس ھذا کتابی، پالنے والے یہ میرا نامہ عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فإنی لا أری فیہا طاعتی، ہم نے اس میں جو نیکیاں کی تھی، اطاعت کی تھی، مجلس پڑھی تھی، یہ کیا تھا یہ کیا تھا، روزے رکھے تھے نا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. فقال اللہ، تو جواب دیا جائے گا اس بندے کو ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، تمہارا اللہ فراموش کار نہیں ہے، تمہارا خدا بھولتا نہیں ہے، بلکہ ذہب عملک باغتیاب الناس، تمہارا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا. اور روایتوں سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی غیبت کرنے والے کی نیکیوں کو اس کے کھاتے سے نکال کر کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے جس کی غیبت کی گئی ہے، اور جس کی غیبت ہوئی ہے اس کی برائیوں کو لے کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے جس نے غیبت کی ہے. تو غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ. ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے پیغمبر نے پوچھا کہ اپنے اصحاب سے من المفلس، فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو. پیغمبر نے فرمایا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ تو 2-4 سال کی بات ہے، 2-4 مہینے کی بات ہے، آخرکار آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں، پیسے والا ہو جائے یا انتقالی ہو جائے، یہ اصل مفلسی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا مفلسی وہ ہے کہ جب انسان قیامت میں لایا جائے پورے اعمال اور دعا اور نماز اور عبادت کے ساتھ ہو، اور پھر وہاں حقوق والے کھڑے ہو جائیں کہ بھیا انہوں نے میرا یہ مارا، انہوں نے میرا یہ مارا، انہوں نے یہ مارا، اور لوگ تمہارے اعمال کو لے لیں، اور نتیجے میں جب وہ بھی پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں ایکچول میں مفلس.
خوف اسی لیے جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ اب سمجھ میں آیا عقل مند کسی کو کہتے ہیں. عاقل وہ ہے من صان لسانہ عن الغیبہ. مولا فرماتے ہیں کہ لہٰذا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے غیبت سے. ایک جگہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا چلو مان لیا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم کو نہ جنت کا وہ ہے نہ جہنم کا وہ ہے، لیکن کسی کی برائی کرنا کیا اچھی بات ہے؟ کسی کے خلاف بولنا کوئی اچھی بات ہے؟ فرماتے ہیں مولا کا جملہ ہے یہ، اور یہ کہا غرر الحکم صفحہ 53 حدیث نمبر 449. مولا معذرت مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 193 حدیث نمبر 12721. مولا فرماتے ہیں لو کننا لا نرجو جنتا ولا نخشى نارا، اگر ہم کو جنت کی امید نہ بھی ہو، جہنم کا خوف نہ بھی ہو، ولا ثوابا ولا عقابا، نہ ثواب کا جو ہے وہ شوق ہو نہ عقاب کا خوف ہو، لکان ینبغی لنا نطلب مکارم الاخلاق. تب بھی بھیا آدمی کو اچھا اخلاق تو حاصل کرنا چاہیے، کسی کی برائی کرنا یہ اچھا اخلاق تھوڑی ہے. فإنها مما تدل على سبیل النجاح، اس لیے کہ اچھا اخلاق انسان کو کامیابی کی راہ پر لے جاتا ہے، نجات کی راہ کے اوپر لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو مگر دل سے ایمان نہیں لائے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی غیبت کرنے والا ظاہری طور پہ چلیے پاک ہے، آپ اس کے حال کھا پی سکتے ہیں، لیکن ایکچول وہ مومن نہیں ہے. یا معاشرہ، اے وہ لوگوں کہ من آمن بلسانہ، جو ایمان لائے ہیں زبان سے، ولا یؤمن بقلبہ، مگر دل سے ایمان نہیں لائے. لا تغتاب المسلمین، خبردار مسلمانوں کی غیبت مت کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. فإنہ من تتبع عورت اخیہ یتتبع اللہ عورتہ، اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں رہتا ہے، کسی کا راز جاننے کی کوشش میں رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے. ومن تتبع اللہ عورتہ، اور اگر اللہ کسی کی ٹوہ میں لگ جائے، یفضحہ فی جوف بیتہ، گھر کے اندر بھی بند ہو کے بیٹھے گا تب بھی اللہ اس کو نکال کے بے عزت کر دے گا. تم کسی کی غیبت کرو گے، مرنے سے پہلے تم کو بھی بے عزت ہو کے مرنا پڑے گا. العاقل من صان لسانہ عن الغیبہ، اسی لیے مولا نے کیا کہا تھا کہ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. چنانچہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے من مشا فی غیبت اخیہ وکشف عورتہ، اگر کوئی شخص نکلتا ہے گھر سے کسی برادر مومن کی غیبت کے لیے یا اس کا کوئی راز فاش کرنے کے لیے، پیغمبر فرماتے ہیں کانت اول خطوۃ خطاہا، پہلا قدم جو وہ گھر سے باہر نکال رہا ہے، وضعہا فی جہنم، وہ زمین پہ نہیں بلکہ وہ پہلا قدم جو رکھ رہا ہے وہ اپنا وہ کاہے پر، زمین پر نہیں بلکہ جہنم میں رکھ رہا ہے. وضعہا فی جہنم فکشف اللہ عورتہ علی رؤوس الخلائق. پھر وہی بات، اور اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، کسی کا راز فاش کرنے کے لیے، تو کشف اللہ عورتہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے جو ہے وہ راز کو فاش کر دے گا دوسروں کی طرف. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے دیکھیے عموماً آدمی جو ہے وہ غیبت کرتا کیوں ہے؟ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں سامنے سے، ہم کو لگا کہ یہ کام غلط ہے اور ہم اس غلط کام کو غلط سمجھ کر کے لوگوں میں شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا، جبکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کام، حالانکہ وہ بھی اگر غلط ہے بھی تب بھی ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے بیان کریں. حتیٰ روایت تو قرآن میں ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو ہم کو اس کو بھی بیان کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اگر یہ لوگ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے ہیں تو جنہوں نے بیان کیا ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو اگر غلط ہے بھی
تب بھی ہم کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ وہ چیزیں الگ ہیں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ جیسے ایک آدمی ہے شراب پی کر کے جو ہے گھوم رہا ہے، نالیوں میں پڑا ہوا ہے، قوم کی بے عزتی کرا رہا ہے، تو فاسق کہلائے گا۔ اب جب فاسق ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اس کے لیے کوئی میٹر نہیں ہے، اس کی برائی کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ اس بہانے سے واپس آ جائے۔ لیکن اگر کسی کے گناہ پر پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو ہم کو اس کے گناہ کو آشکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں نقل کروں، اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کو دیکھا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، ہو سکتا ہے یہ کام غلط نہ ہو سکتا ہے ہم نے سمجھا کہ غلط ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے راز کچھ اور ہو۔ میں ایک بزرگ عالم دین کی داستان آپ کو سناتا ہوں، اس کو آپ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اسی پر بات آگے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم دین تھے، سید اولاد رسول، مرد مومن آدمی۔ پہلے ان کے بارے میں ایک آدھ قصہ میں اور سنا دوں، جو مین سنانے جا رہا ہوں کہ بدگمانی کیا چیز ہے، اسی پھر آئے گی بات بھی، روایات بھی نقل کروں گا، آج وقت نہیں ہے کہ بدگمانی کی جو ہے سزا کیا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے شاگرد، اس عالم دین کے، مرحوم سید قوام نام تھا ان کا، مرحوم آغا سید قوام رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، ان کے جو شاگرد ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا مومن ہے، اور آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں کتنا بڑا جو ہے وہ بدگمانی انسان کو شروع ہوئی ہے۔ یہ اتنے بڑے انسان تھے، آغا جو ہے وہ کیا نام ہے، سید مہدی قوام۔ آغا سید مہدی قوام کیا کہتے ہیں کہ ایک دن گئے ان کے یہاں ملنے کے لیے، تو ان کے دروازے کے سامنے ایک کوئی پھل والا ٹھیلا لگا کر کے پھل بیچ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا بھائی خالی ہاتھ کیا جائیں، کچھ پھل ول لے لیں۔ تو اس ٹھیلے والے نے کہا کہ اگر جناب کے یہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی کتنے میں دو گے؟ کہنے لگے جناب کے یہاں لے جانا ہے۔ ہم نے کہا تو جو چاہیے دے دیجیے آپ، جناب کے لیے کوئی بات نہیں۔ کہا اس کا مطلب جناب سے بڑی محبت ہے تم کو؟ تو اس نے کہا صاحب آج ہم جو کچھ ہیں جناب کی وجہ سے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ اس نے اپنا قصہ سنایا۔ کہا صاحب جو ہے یہ جناب بہت بڑے ذاکر تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، تو میں چوری کا کام تھا میرا، تو ایک دن میرے دماغ میں آیا کہ یہ اتنی بڑھیا بڑھیا مجلسیں پڑھتے ہیں، مال بہت ہوگا ان کے یہاں۔ تو ایک دن پتا چلا کہ ان کی کسی رشتہ داری میں کوئی شادی ہے اور یہ لوگ جانے والے ہیں، میاں بیوی دونوں، تالا بند کر کے۔ میں صاحب جو ہے وہ ان کی گلی میں ٹاک لگا کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ صاحب یہ نکلے اور انہوں نے صاحب تالا بند کیا، اور اس کے بعد یہ چلے گئے، گاڑی میں بیٹھے نکل گئے۔ میں ان کے گھر میں کودا، گھسا۔ ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک بہترین قالین تھا، بڑا قیمتی۔ میں نے جو ہے وہ اس کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا یا علی رکھنا چاہ رہا تھا، تب تک دروازہ کھلا، دیکھا کہ وہ مولانا صاحب اندر چلے آ رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ یہ جیسے ہی چند قدم چلے تھے، تب تک یاد آیا کہ جو گفٹ لیا تھا انہوں نے شادی کے لیے، وہ تو گھر میں بھول گئے ہیں۔ تو وہ پلٹے تھے کہ وہ جو ہے وہ گفٹ لے لیا جائے۔ جیسے ہی پلٹے تو دیکھا کہ میں ان کے گھر کی قالین چرا کے اپنے کاندھے پہ رکھ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا رے 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 رے۔ اب دیکھیے کوئی بھی آدمی رنگے ہاتھ چور پکڑا جائے گا، کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، لیکن کہتے انہوں نے ایسا اس کو گھمایا کہ ارے 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 بھائی تو اچھا ہوا، چلو ہم واپس آ گئے، ہم تم کو بلا کے یار اور ہم خود ہی بھول گئے تھے۔ اللہ 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 اللہ، آئیے تشریف لے۔ تو صاحب وہ مجھ کو پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گئے، اور بیوی کو بھی بھنک نہیں لگنے دی کہ یہ چور ہے۔ ان پر ظاہر یہ کیا کہ میں نے اس کو بلایا تھا اور میں بھول گیا ہوں۔ کہا جلدی سے ان کے لیے بھائی چائے بنائیے، مہمان ہیں، 10 منٹ رک کے چلتے ہیں۔ پھر مجھ کو کمرے میں لے کے آئے اور کہنے لگے یہ بتاؤ یہ کام کب تک چلے گا چوری کا؟ ایک دن بوڑھے ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، کب تک چلے گا یہ؟ ایک کام کرو، ایک تو تم نے چورا لیا ہے، اکیلے کا اس کا کوئی دام نہیں ملے گا، یہ پیئر ہے، جوڑے میں ہے، وہ والی بھی میں تم کو دے دیتا ہوں، دونوں لے جاؤ اور لے جا کے اس کو بیچ دو۔ ایک ٹھیلا خرید لو، اس پر کچھ پھل ول رکھ لو، بیچو دن بھر، شام کو جائز حلال کی رقم ملے کہ لے جاؤ اپنے بچوں کی پرورش کرو۔ پتہ نہیں کس خلوص نیت سے اس بندہ خدا نے مجھ کو سمجھایا کہ اسی وقت میں نے توبہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور انہوں نے صاحب دونوں قالینیں اپنی دے دی۔ میں وہ دونوں قالینیں لے کے آیا، میں نے اس کو مارکیٹ میں بیچا، یہ ٹھیلا خریدا،
کہنے کہیں جگہ نہیں ملتی، میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بیچو، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج صاحب شام کو میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں کہ حلال کی روزی لے جا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ آج میں جو کچھ ہوں ان مولانا صاحب۔ ایسا مومن آدمی، ایسا متقی آدمی، سناؤں آپ کو، اپنے شاگرد نے ان کے بارے میں کیا سوچ لیا۔ وہ تو خیر شاگرد بھی مومن تھے تو غیبت نہیں کی، کہیں نقل نہیں کیا، لیکن اپنے اندر ان کو کتنی بدگمانی ہوئی۔ ان کے شاگرد بیان کرتے، بہت توجہ سنیے، 10 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو گزر رہا تھا تو دیکھا کہ یہ مولانا صاحب آغا سید مہدی قوام، ان کے پیچھے پیچھے ایک عورت، ایک بدنام زمانہ علاقہ اور بدنام ہوٹل یا مسافر خانہ جو بھی کہیے۔ میں نے دور سے دیکھا استاد کو اس طرح جاتے ہوئے۔ دیکھیے اب ان کے دماغ میں دوسری باتیں آ گئی، وہی میں نے کہا نا، جب ہم غیبت کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہم دیکھ کے غلط سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں نے کہا ارے باپ رے باپ، یہ دیکھیے مولانا اتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں اور حرکت دیکھیے ان کی۔ نمک لگایا جاتا ہے چمڑے میں تاکہ سڑنے نہ پائے، یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے۔ میں نے ایسی بدگمانی ہوئی کہ میں نے ان کی کلاس میں جانا چھوڑ دیا۔ استاد تھے میرے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا یار کچھ بھی ہو، پڑھاتے بہت بڑھیا ہے تو ان کا عمل ان کے ساتھ درس میں جاتا ہوں۔ میں گیا صاحب اس دن کلاس میں کئی دن کے بعد، اور ایک جو ہے وہ کھمبے سے پلر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس دن اتفاق سے وہ مولانا جو ہے وہ بدگمانی کے اوپر تقریر فرما رہے تھے۔ وہ جتنا بیان کرتے جائیں اتنا میں جی بدگمانی نہیں ہے سرکار، میں نے اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھا ہے۔ یہ ہوتا رہا جو ہے وہ بدگمان رہا۔ ایک دن خبر آئی کہ انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ انہی مولانا کا، آغا سید مہدی قوام رحمت اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا یار استاد ہیں، اپنا حساب اللہ کیا خود دیں گے، ہمارے استاد ہیں، چلو جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جنازے میں چلا گیا۔ تو دیکھا ہوگا آپ نے جب جنازہ چلتا ہے لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو چلے تھے ان کے ساتھ، کچھ دور جانے کے بعد یہ بغل میں آ گئے، تو ویسے ہی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے، تب تک ایک دوسرے ان کے شاگرد مولانا وہ میرے بغل میں آ گئے، اور انہوں نے ایسے ہی جنازے کو دیکھا، کہنے لگے کیا چیز تھا یہ آدمی صاحب، خدا غریق رحمت کرے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جی وہ تو میں بھی جانتا ہوں کیا چیز تھے۔ پھر وہ کہنے لگے دوسرے شاگرد کہ ان کا ایک قصہ جو میرے ساتھ گزرا ہے میں بتاؤں آپ کو، سناؤں تو راستہ بھی کٹ جائے گا، دور ہے قبرستان۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے ایک دن فلاں جگہ، یہ ایام فاطمیہ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عشرہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا جب بڑا ذاکر ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ ہدیہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ کہ جس دن آخری مجلس تھی اس دن جماعت والوں نے، انجمن نے لا کے ان کو ایک اچھا خاصا موٹا لفافہ دیا۔ جب لفافہ مل گیا، چائے وائے پی لی، تو ان کے پاس اتنا بڑا ذاکر، ان کے پاس خود کے پاس کار نہیں تھی، میرے پاس کار تھی۔ مجھ کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ میں نے کہا جی حضور کا تمہارے پاس گاڑی؟ میں نے کہا جی، کا بیٹھو ذرا، آج پیسہ ملے ہیں، چلتے ہیں مستی کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مومن ہوتے ہیں نا وہ اظہار کم کرتے ہیں، وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوگا، چلیے۔ میں بیٹھ گیا ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر، بغل میں آغا کو بٹھلا لیا۔ چلو کہاں؟ وہی بدنام علاقہ جہاں کچھ دن پہلے انہوں نے دیکھا تھا، وہی بدنام علاقہ۔ میں نے کہا حضور کہاں کا؟ چلو میں کہہ رہا ہوں آج پیسہ ملا ہے، کچھ مستی کر کے آتے ہیں۔ اب استاد کا ایسا میرے اوپر اثر تھا کہ میں چل پڑا۔ وہاں گئے تو دیکھا وہ کچھ عورتیں ہیں جو اس قسم کی جو ہے وہ پیشہ ورانہ جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا، کہا جاؤ اس لڑکی کو بلا لو۔ میں نے کہا جی کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تم۔ خیر میں گیا، میں نے کہا چلیے صاحب، مولانا صاحب بلا رہے ہیں، استغفر اللہ، معاف کیجیے گا کہ میں ممبر سے یہ بات کہہ۔ اس لڑکی کو بھی جناب کے اوپر شک ہو گیا کہ مولانا ہم کو کیوں بلا رہے ہیں، کسٹمر سمجھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اس نے آ کے پچھلا دروازہ کھولا، بیٹھنا چاہے کہ کہاں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اے بیٹھو مت، ادھر آؤ۔ وہاں اپنے جو ہے وہ سیٹ کے پاس بلایا، شیشے کے پاس۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ لفافہ جو ابھی جماعت والوں نے دیا تھا عشرے کا، وہ پورا لفافہ ایسے ہی نکالا اور کہا بیٹا یہ رکھ لو، یہ میرا امامہ دیکھ رہی ہو کالا ہے، کالا کا مطلب یعنی میں سید ہوں، سید کا مطلب یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں، یہ پیسہ میرا نہیں ہے،
میں نے ایک اشرا پڑھا تھا جناب فاطمہ کا، فاطمہ کے نام پر قوم نے مجھ کو چندہ کر کے پیسہ دیا ہے، یہ پیسہ میرا نہیں جناب فاطمہ کا پیسہ، اس کو لے لو بیٹا، جاؤ خرچ چلاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا اس کے اوپر، جب تم کو پرابلم ہو، پیسوں کی دقت ہو، مجھ سے بیان کرنا، خدا را یہ گناہ مت کرو۔ اور میرے تعلقات ہیں، روابط ہیں، میں جان پہچان ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی معقول رشتہ مل جائے گا، میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ جتنی رقم ملی تھی پورے عشرے کی، وہ پوری کی پوری رقم اس بندے خدا نے پورا لفافہ ایک عورت کو اس بنا پر دے دیا کہ یہ گناہ نہ کرے۔ دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ مولانا صاحب گناہ گار ہیں، چنانچہ انہی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ گئے زیارت کے لیے، مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کے ابھی زیارت شروع کی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ تب تک دیکھا کہ میرے پاس آ کے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ دیکھیے مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے، ہم آپ ہوں گے تو ابھی زیارت پڑھ لیں تو بات کرتے ہیں، کہنے لگے میں نے دل میں سوچا پتہ نہیں اس کو کوئی ضرورت نہ ہو اور یہ میری وجہ سے کھڑا رہے اتنی دیر، تو زیارت بعد میں پڑھ لوں، پہلے میں نے زیارت بیچ میں روکا، میں نے ہاں بھیا بتائیے کوئی کام ہے آپ کو؟ کہنے وہ باہر جو ہے وہ روضے کے ایک لیڈی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، بلا رہی ہیں۔ میں چلا گیا، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے۔ میں وہاں گئی تو وہ دیکھا کہ ایک عورت ہے گود میں بچہ لیے ہوئے ہے، کہنے لگی حضور پہچانا آپ نے؟ حضور پہچانا آپ نے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کو آپ نے ایک بار رقم دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جب میں کوشش کروں گا یہ گناہ چھوڑ دو، میں کوشش کروں گا تمہاری شادی ہو جائے، تو آپ کی زبان سے نکلا، میں نے اس کے بعد سے ایک جرم چھوڑ دیا، میں نے گناہ چھوڑ دیا، اور اللہ کا شکر آپ کی دعاؤں کا اثر میری شادی ہو گئی، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں یہ سب گناہ سے بچنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ چلو مولا کے یہاں چلتے ہیں زیارت کے لیے۔ اندر میرے یہ تھا کہ چل کے مولا کا شکریہ ادا کریں کہ ہم کو گناہ سے بچا لیا۔ اتفاق سے میں حرم میں داخل ہونے لگی تو جیسے ہی باہر ہی سے دیکھا آپ کو جاتے ہوئے، تو میں نے کہا مولا میں آپ کا شکریہ، آپ کی زیارت بعد میں پڑھوں گی، جس نے مجھ کو گناہ کے دلدل سے نکالا ہے میں اس کا شکریہ پہلے ادا کروں گی۔ تو میں نے کہا پہلے آپ کا شکریہ ادا کر لوں، پھر مولا کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہر چیز کو دیکھ کر کے مت سمجھیے کہ یہ غلط ہے، یہ بری بات ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور راز ہو۔ اسی لیے پھر مولا کا جملہ دہراؤں، مولا فرماتے ہیں العاقل من صان لسانہ عن الغیبہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شب قدر کا یا اللہ، جانتے ہیں آپ شب قدر کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت، پورے سال کی تقدیر آج کی رات شب قدر میں تحریر ہوتی ہے۔ ایک سال روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار تھے، غلام کو بلایا، کہا میں کسی قابل نہیں ہوں، لے چلو میرا بستر مسجد میں لگا دو، مسجد ہی میں لیٹا رہوں گا بیدار رہ کر کے، کم از کم شب قدر میں اتنا کریں۔ خدا شب قدر ہے پالنے والے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات پورے سال کی ہماری تقدیرات طے ہوتی ہیں، فرشتے ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس سال بھر کی ہماری تقدیر کو لے کر کے، یا اللہ آج ہماری تقدیر میں شب قدر لکھ دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اس سال ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یا خدا تجھے واسطہ ہے اسی علی کا جس کی شہادت کی تاریخ گزری، خدا ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق کرامت فرما، عطا فرما۔ روز میں یہ جملہ دہراتا ہوں، پیغمبر نے کہا قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے شب قدر سے بڑھ کے مغفرت کی تاریخ کون ہو سکتی ہے۔ خدا تجھے اس شب کا واسطہ ہے، علی کا واسطہ ہے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ لے کر کے آؤ،
کربلا سے بڑھ کر کے وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کے اور وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام کا بھی پورا مقصد یہی تھا نا، جو کربلا آئے تھے، فرمایا خود انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی مقصد کے تحت امام علیہ السلام کربلا آئے تھے۔ اور کیا امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا اپنے ہاتھ سے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالیں ہماری خاطر؟ اللہ اکبر۔ دو جملے مصائب اسی جوان کے سن لیجئے، اور آپ کی زحمت تمام۔ کل چھوٹے بیٹے کا ذکر کیا حضرت علی اصغر کا، آج علی اکبر علیہ السلام کا سن لیجئے۔ آئے فرماتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے تاکہ میں بھی میدان میں چلا جاؤں۔ آپ جب پڑھیے گا نا کربلا، سب جتنے میدان میں گئے ہیں سب کو امام حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ حتیٰ جناب قاسم کے لیے ہے روایت میں تھوڑا تذبذب تھا۔ امام علیہ السلام نے جب امام حسن کا کاغذ دیکھا، پرچہ دیکھا، ان کو اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، سب سے کہا جاؤ خدا حافظ۔ لیکن جب اکبر کی بات آئی تو امام نے نہیں فرمایا جاؤ۔ کیسے جوان بیٹے کی طرف رخ کے کہہ دیتے چلے جاؤ بیٹا؟ تو کیا مطلب؟ معاذ اللہ کہ حضرت علی اکبر بلا اجازت گئے؟ کہا نہ، وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں۔ کیا؟ جیسے ہی اکبر نے آگے کہا کہ بابا اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میدان میں چلا جاؤں، امام نے بجائے اکبر کی طرف رخ کرنے کے آسمان کا رخ کیا۔ فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم پر تو گواہ رہنا، اس لیے کہ اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو خلقاً خلقاً منطقاً رفتار میں گفتار میں کردار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ پھر فرماتے خدا جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہتے ہیں کہ ابھی چند قدم چلے تھے کہ اسے احساس ہوا، مڑ کے دیکھا بابا چلے آ رہے تھے، گر پڑے ہیں، اتر گئے گھوڑے سے، آواز دی بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، بابا اب کیوں چلے آ رہے ہیں بابا؟ امام نے فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ ٹھیک ہے میرے لال جاؤ، لیکن بیٹا یاد رکھنا جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنے باپ کو اپنی شکل دکھلاتے جانا۔ اکبر تو میدان میں چلے گئے، امام در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے ماں نے امام کی طرف نگاہیں گاڑ دیں کہ باپ ہیں، کچھ بھی ہوگا میرے لال کو امام کا چہرہ بدلے گا، اور ہوا وہی۔ اچانک امام کا چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، پوچھا خیر تو ہے؟ کہا فرمایا بہت زبردست پہلوان ہے، دعا کرو۔ دعا ہوئی، اکبر میدان سے واپس آئے۔ اللہ اکبر۔ بس چند جملے اور ختم دعا۔ میدان سے واپس آئے، آواز دی بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید۔ روایت جو کہتی ہے نا کہ جب جناب علی اکبر واپس آئے تھے میدان سے، میں نے جو پڑھا ہے کہ 100 لوگوں کو مار کے پلٹے تھے۔ ایک دن ایسے ہی یوٹیوب پر جو ہے وہ عربی کی کوئی مجلس سن رہا تھا، اس میں جو ذاکر بیان کر رہے تھے وہ 200، اب انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا نہیں معلوم، میں نے جو پڑھا وہ 100 ہے۔ 100 بھی کم نہیں ہے، کتنا بڑا مہارت کی بات ہے۔ آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار اگر 10-20 لوگوں میں گھر جائے اور اپنے فن کی بنیاد پر، کراٹے کی بنیاد پر مثلا سب کو زیر کر کے نکل آئے بغیر زخم کھائے، پورا خاندان کتنا خوش ہوگا، پورا گاؤں کتنی واہ واہ کرے گا۔ باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا، شاباش میرے لال تم نے خاندان کی عزت رکھ لی۔ جہاں جائے گا وہاں کہے گا یہ اس دن 25 لوگوں میں اکیلے گھر گئے تھے، بغیر زخم کھائے نکل آئے۔ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ادھر امام حسین علیہ السلام کا بیٹا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، 10-20 نہیں 100 لوگوں کو مار کے پلٹے ہیں۔ امام کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا، شاباش میرے لال
تو نے علی کے گھرانے کی لاج رکھ لی۔ یہ موقع ہے کہ نہیں ہے کہ امام پوچھیں بتا میرے لال کیا انعام چاہیے تجھ کو؟ خاندان علی کی آبرو رکھ لی۔ لیکن حسین کیا پوچھتے؟ اس سے پہلے اکبر نے ایسی بات کہہ دی مولا کا جو ہے وہ دل کباب ہو گیا۔ فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی ہے، بابا کیا تھوڑا سا پانی مل جائے؟ اب امام کیا کریں؟ دنیا میں غریب سے غریب باپ وہ جواب نہیں دے گا اپنی اولاد کو جو حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ بس تمام کیا میں نے۔ غریب بیمار ہے آپ کا بیٹا، کینسر ہو گیا ہے، گردہ خراب ہو گیا معاذ اللہ، خدا یا اللہ آج کی مجلس میں جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، خدا ہم سب کی اولاد کو اکبر کے طفیل میں سب کی اولاد کو سلامت رکھ۔ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، بچنے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا کل یا پرسوں، سرانے ایک طرف ماں بیٹھی ہے ایک طرف باپ بیٹھا ہے، بیٹے نے آنکھ کھولی، پاپا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے، اماں انگور کھانے کا دل چاہتا ہے۔ غریب سے غریب باپ بھی یہ نہیں کہے گا بیٹا اب تو مر ہی رہے، جہاں کبھی نہ گیا ہوگا وہاں چلا جائے گا، اتنا دے دو اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو سیب کھلا دوں، انگور کھلا دوں، تمہاری مزدوری کر کے ادا کر دوں گا، تمہارا برتن دھل کے ادا کر۔ کوئی غریب سے غریب باپ وہ جواب نہیں دے گا جو امام حسین نے کربلا میں اپنے فرزند کو دیا۔ فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی، اس پر اسلحے کی سنگینی، بابا کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ ہائے میرا مولا اس کربلا میں پانی کہاں سے لائے جو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مولا نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اس کو اپنے دہن میں رکھ لو، جاؤ کل کو حوض کوثر پر نانا حوض کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔